السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے جنگلات میں لگنے والی آگ کی ذمہ داری قبول کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ امریکہ کی ایران کو دھمکی، بھارتی ہیلی کاپٹر کو حادثے، ساؤتھ کوریا کی طرف سے مزید F-35 کی انڈکشن سے انکار، US اور مصر سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، رشین نیوز ایجنسی کے مطابق دہشت گرد تنظیم PKK کی ایک شاخ چلڈرن آف فائر نے ترکی کے جنگلات میں لگی آگ کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ابھی تک اس بارے میں ترکی کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم ریسنٹ پاسٹ میں ترک حکام PKK کی اس معاملے پر ممکنہ تخریب کاری میں ملوث ہونے کا کہہ چکے ہیں۔ خیال رہے کہ ترک میڈیا سورسز نے 3 روز قبل یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ ایک تخریب کار کارروائی کا نتیجہ ہو اور ممکنہ طور پر ترک ایئر فورس کے عراق میں جاری دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشنز کا رد عمل ہو، کیونکہ ترک ایئر فورس نے گزشتہ چند دنوں میں PKK کے 40 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 28 سے 30 جولائی کو صرف 3 روز میں ترکی کے 17 شہروں میں 70 سے زائد جنگلات کو آگ لگی، جس پر ابھی تک مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ فرینڈز، ساؤتھ کوریا نے $485 ملین کی لاگت سے F-35A خریدنے کا منصوبہ ملتوی کر دیا ہے۔ یہ فنڈ اب کووڈ پینڈیمک کے خلاف کوششوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ البتہ اس بجٹ کو ڈائیورٹ کیے جانے پر وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس سے F-35 کی آپریشنل ڈپلائمنٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرینڈز، BAE سسٹمز نے اپنے پہلے سے تیار کردہ ایڈوانس پریسیشن کل ویپن سسٹم یعنی APKWS گائیڈڈ راکٹس کا ایڈوانس ورژن تیار کیا ہے۔ نیا ورژن گزشتہ ورژن سے 30% زیادہ رینج اور امپیکٹ رکھتا ہے۔ پریویس ورژن کی رینج 11 کلومیٹر تھی، جبکہ اس 70 ملی میٹر کے گائیڈڈ راکٹس کو بیٹل پروون قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی نے بھی 70 ملی میٹر کا گائیڈڈ راکٹ تیار کر رکھا ہے، جس کو سیرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس راکٹ کی رینج 8 کلومیٹر ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو اسرائیلی کمپنی کے ٹرانسپورٹر بحری جہاز پر حملے کا مشترکہ جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران ایک طویل عرصے سے بحری نقل و حمل سمیت متعدد معاملات میں غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلنکن نے کہا کہ ہم برطانیہ، اسرائیل، رومانیہ اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور ایران کو ایک مشترکہ جواب دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ تنزانیہ سے متحدہ عرب امارات کی طرف سفر کرنے والے اسرائیلی کمپنی کے بحری جہاز کو 30 جولائی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے میں جہاز کے عملے کے 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حملے کے بعد اسرائیل کے وزیر خارجہ یائیر لیپڈ نے دنیا سے ایران کو روکنے کی اپیل کی تھی، تاہم ایران نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ اس حملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکی کمپنی بیل نے ایک نیا ملٹری ایئر کرافٹ ڈیزائن کانسیپٹ انویل کیا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ کمپنی کی تیار کردہ ہائی سپیڈ ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ فرینڈز، ہائی سپیڈ ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ٹیکنالوجی ایک ہیلی کاپٹر کی ہوورنگ صلاحیت اور ایک ایئر کرافٹ کی سپیڈ، رینج اور سروائیویبلٹی جیسے فیچرز کا بلینڈ ہے۔ کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ بیل کی یہ ٹیکنالوجی روٹر کرافٹ کی صلاحیت میں نیکسٹ لیول کی امپرومنٹ ہے۔ اس فیوچر پلیٹ فارم میں US اسپیشل آپریشن کمانڈ خاصی دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ نیو ڈیزائن ایئر کرافٹ فیوچر میں امریکی ایئر فورس کے V-22 آسپرے کی ریپلیسمنٹ بن سکتا ہے۔ بیل کی جانب سے بنیادی طور پر 3 کانسیپٹ آرٹ ورک جاری کیے گئے ہیں، اس میں سے 2 مینڈ اور 1 ان مینڈ ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں واقع رنجیت ساگر ڈیم میں بھارتی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی فوج کے 254 ایویشن اسکواڈرن کے ہیلی کاپٹر نے صبح 10:20 پر اڑان بھری
اور یہ ڈیم کے قریبی علاقے میں نچلی سطح پر پرواز کر رہا تھا جب اس کو حادثہ پیش آیا۔ ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر دھروف کے پائلٹ اور معاون دونوں کی باڈیز نہیں مل سکیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔ مصر کو جرمن ساختہ S-44 سب مرین ڈیلیور کر دی گئی ہے۔ حالیہ سب مرین جرمنی سے آرڈر کی جانے والی 4 سب مرینز میں سے آخری تھی۔ مصر نے اپنی نیوی کے لیے 2 سب مرینز خریدنے کا معاہدہ 2011 میں طے کیا تھا، لیکن 2015 میں مزید 2 کا اضافہ کیا گیا تھا۔ پہلی سب مرین دسمبر 2016، دوسری اگست 2017، تیسری مئی 2019 اور چوتھی اور آخری اب ڈیلیور کی گئی ہے۔ 62 میٹر اس آبدوز میں 30 پرسنل کو کیری کرنے، 250 میٹر تک کی گہرائی میں ڈائیو کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس سب مرین کی سرفیس ڈسپلیسمنٹ 1450 ٹن اور سب سرفیس 1600 ٹن ہے۔ اسی طرح سے اس سب مرین کی سپیڈ بھی بالترتیب 10 اور 24 ناٹس ہے۔ جرمن ایئر فورس نے کہا ہے کہ اس کے پائلٹس نے یورو فائٹر ٹائفون پر میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائل کے فلائٹ ٹیسٹ مکمل کر لیے ہیں اور اب اس میزائل کو آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سروس کے فلیٹ میں موجود ٹائفونز پر امریکی ساختہ AMRAAM اور یورپین ساختہ شارٹ رینج انفرارڈ امیجنگ سسٹم ٹیل یعنی IRIS-T میزائل انٹیگریٹ کیے جا چکے ہیں۔ جرمن ایئر فورس کے پائلٹس کے مطابق اب ایک یورو فائٹر ٹائفون پر 4 میٹیور، 2 AMRAAM اور 2 IRIS-T میزائل کیری کیے جا سکیں گے۔ ڈیفنس نیوز ویب سائٹ کے مطابق میٹیور کی کامبیٹ رینج 200 کلومیٹر ہے اور یہ ریم جیٹ ایئر بریدنگ انجن کی بدولت ہدف کی منوربلٹی کے لحاظ سے اپنی ویلوسٹی کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ جرمن ایئر فورس کے مطابق میٹیور کو فلیٹ کے تمام یورو فائٹرز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا سوائے ٹرینچ 1 ٹائفونز کے۔ ترکی میں PKK دہشت گرد تنظیم کے 2 افراد نے خود کو ترک حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک فرد 1997 سے تنظیم کے ساتھ تھا، جبکہ ترک سورسز کے مطابق اس سال اب تک 120 سے زائد تخریب کار افراد اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر چکے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ اگر آپ دنیا بھر کی تازہ ترین دفاعی خبریں اور مختلف ویپن سے متعلق تبصرے اور تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔